دوستوں، محلے کے نوجوان ساتھیوں، بچوں، ہمارے شہر کے اندر کچھ برائیاں بہت تیزی سے پنپ رہی ہیں اور پروان چڑھ رہی ہیں، جیسے نشہ، قتل و غارت گری، خودکشی، ناجائز تعلقات۔ اس کے خاتمے کے لیے شہر بھر کے اندر یہ میٹنگوں کا سلسلہ دراز ہوگا۔ یہ پہلی میٹنگ ہے اور اس کی بسم اللہ ہے۔ حضرت مولانا محمد عمرین صاحب ملی رحمانی جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ہیں، ان کی ایما پر شہر بھر کی تمام تنظیمیں، کلبے، ادارے، مکتبہ فکر کے تمام افراد، مختلف مکتبہ فکر کے تمام افراد کا گزشتہ ہفتہ ایک اجتماع ہوا تھا۔ اس میں یہ طے پایا تھا کہ ہم ان تمام گناہوں اور ان تمام غلطیوں کے سدباب کے لیے مختلف علاقوں میں ہم کارنر میٹنگ لیں گے۔ آج اس میٹنگ کی ابتدا ہے۔ میرے پیارے بچوں، دوستوں، نشہ انسان کو صرف مالی نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اس کی ذات اور اس کے جسم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کا مال ضائع ہوتا ہے، اس کی صحت ضائع ہوتی ہے، اس کا وقت ضائع ہوتا ہے اور وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحت مند مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ اس لیے آدمی کو صحت مند ہونا چاہیے۔ نشے کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ گولی کی شکل میں ہو، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو، چاہے وہ کوکین اور ہیروئن کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی چیز کو جلا کر اس کی سوند کو اندر ناک میں لیتے ہوں جس سے سرور ملتا ہو، ہر چیزیں اسلام نے منع کیا ہے۔ اس لیے منع کیا ہے کہ یہ ابتدا ہے۔ جب آدمی نشے کے اندر آتا ہے تو وہ اپنے ہوش اور عقل کو کھو دیتا ہے اور اس سے پھر وہ مختلف قسم کے جرائم، مختلف قسم کے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اور پھر اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میرے رشتے میں سامنے والا کون ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے کہ ماں ہے۔ وہ ان تمام رشتوں کو کھو دیتا ہے اس لیے کہ وہ ہوش میں نہیں ہوتا اور یہ جسم کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک لمبے غم اور صدمے کی بنیاد پر آدمی کرتا ہے کہ میں نشہ کر کے تھوڑا سرور حاصل کر لوں اور سرور حاصل کر کے میں کچھ وقت کے لیے اپنے اس غم سے، اس پریشانی سے دور ہو جاؤں۔ لیکن جیسے ہی نشہ اترتا ہے تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں جس غم کی دنیا میں کھڑا تھا اس سے بھی زیادہ گہری کھائی میں کھڑا ہوں آج، اس لیے کہ نشہ تو اتر گیا لیکن وہ غم، وہ فکر، وہ کڑن ختم نہیں ہوئی، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، چاہے کسی جو ہے تو نقصان دینے والی چیز کا غم ہو اس کو، چاہے بچوں کا غم ہو، چاہے معاش کا غم ہو، چاہے کاروبار کا غم ہو۔ آدمی پیتا کیوں ہے؟ کچھ وقت کے لیے اس غم کو بھلانے کے لیے، لیکن یہ غم اس کو دامنگیر رہتا ہے اور ختم نہیں ہوتا۔ اس کی شروعات ہوتی ہے، دیکھو بچوں، چھوٹی چھوٹی بیڑی پینے سے، سگریٹ پینے سے اور گٹکا کھانے سے اور مختلف قسم کی سپاریاں پہلے شروع ہوئی تو لوگ سمجھتے تھے بھائی سپاری ہی تو کھا رہا ہے، کچھ دوسرا تو نہیں کھا رہا ہے، لیکن آج وہ چلتے چلتے اتنا بڑا ناسور بن گیا کہ گٹکے کے بغیر آدمی جی نہیں پاتا، سوکھا رکھتا ہے اپنے ہونٹوں کے پیچھے اس کا سرور، وہ اس کا ٹیس لیتا ہے لیکن اس کی زندگی اجیرن بنتے جاتی ہے، اس کا پیسہ جا رہا ہوتا ہے، اس کی صحت جا رہی ہوتی ہے۔ اسلام نے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے کی ہر چیزوں سے روکا ہے اور منع کیا ہے تاکہ معاشرہ بھی صالح رہے، انسان بھی بہتر رہے، اس کا پیسہ غلط جگہوں پر نہ لگے بلکہ اچھی جگہوں پر لگے۔ پھر ایک دوسرا معاملہ جو مسلسل ہمارے شہر میں 2-3 ہفتوں سے ہو رہا ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہیں۔ جان اور مال اللہ نے امانت کے طور پر دیا ہے اور اس امانت کا وہ حساب لے گا۔ اس کی بتائی ہوئی صحیح جگہ پر اگر ہم استعمال کریں گے تو وہ جنت دے گا، اور اگر غلط استعمال کریں گے، غلط جگہوں پر مال لگائیں گے اور جان لگائیں گے، یعنی جان کو ختم کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والا ہے۔ کوئی چیز اگر امانت اور قرض کے طور پر دی گئی
تو قرض دینے والا اور امانت دینے والا اس کو واپس لیتا ہے. یہ جان اور مال اللہ کی امانت ہے، یہ کل واپس ہونے والی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے پہاڑ سے گر کر اپنی جان کو دے دیا اور ختم کر دیا تو جہنم میں وہ جائے گا، اور جہنم میں بھی آگ کے پہاڑ کے اوپر مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اوپر سے نیچے گر رہا ہوگا اور مسلسل اسی عذاب میں مبتلا رہے گا. اگر کسی نے زہر کھایا تو جہنم میں اللہ اس کے ہاتھ میں زہر دے گا، وہ بار بار کھائے گا لیکن موت تو نہیں آئے گی، اس کی اذیت سے مسلسل گزرے گا. اگر کسی نے اپنے ہاتھوں دھاردار چیز یعنی لوکھنڈی چیز سے یا ایسی چیز سے جس سے جسم کو ہلاک کیا جائے، چھری لے لو، تلوار لے لو، اس سے اپنے آپ کو اس نے کاٹ لیا اور ہلاک کر لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا اور وہ جہنم میں مسلسل انہی چھریوں سے اپنے آپ کو پیٹ میں بھونک رہا ہوگا اور یہ عذاب اس پر مسلط رہے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں زندگی کو ختم کر لیا تو تمام پریشانیوں سے نجات پا جاؤں گا، نہیں، بلکہ وہ آخرت کی گرفت میں آ جائے گا، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا اور جہنم میں جائے گا. اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے کہ میرے اوپر معاشی پریشانی ہے یا میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر میں لوگ بیمار ہیں یا کھانے کے لیے مجھے نہیں ہے، تو اس کو اپنے محلے کے سمجھدار لوگوں کو بتلانا چاہیے. اور وہ سمجھدار لوگوں کا بھی کام ہے، کوئی بچہ کوئی نوجوان اگر گمسم رہنے لگا، ادھر ادھر بیٹھنے لگا، کسی سے بات نہیں کرتا ہے اور وہ گندے کپڑے پہن رہا ہے اور بال نہیں بنا رہا ہے، سر میں تیل نہیں ڈال رہا ہے، تو اس سے ملنا چاہیے، اس سے بات کرنا چاہیے کہ بیٹا کیا پریشانی ہے تم کو، کیا الجھن ہے، کیا مصیبت ہے، اور وہ اگر مصیبت اپنی بتائے تو اس کا حل بتانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ مصیبت میں گرفتار رہتے رہتے ایک دن یہ آئے کہ گھر میں پھانسی لگا کر مر جائے. اور یہی کچھ ہمارے شہر میں ہو رہا ہے. یہ چیزیں غیر مسلموں میں ہوتی تھی، ہمارے یہاں تو یہ تعلیم ہے کہ اپنی جان کو ہم ہلاک نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس لیے جسم کا کوئی حصہ کسی کو ہم فروخت نہیں کر سکتے، آنکھ نکال کر، گردہ نکال کر، خون نکال کر بیچ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کی امانت ہے اور اس کو ہم غلط جگہ استعمال نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے اس کو فروخت نہیں کر سکتے. تو جان جو اصل چیز ہے جسم انسانی میں، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کا حل ہوتا ہے اور حل ہونا چاہیے. جو لوگ بڑے ہیں اس میں وہ اپنے چھوٹوں پر نظر رکھیں کہ وہ نشہ نہ کریں، وہ اپنی جان کو ہلاک نہ کریں، وہ اپنے آپ کو جو ہے تو اس طریقے سے نہ لے کر چلے جائیں کہ جہاں سے ہلاکت سامنے نظر آ رہی ہے. آج گٹکا کھاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، کل بغیر اس کے جی نہیں سکتے، اور پرسوں یہ ہوتا ہے کہ وہ کینسر بن جاتا ہے. پورے گھر والے اس مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ جو نشہ میرے منہ سے لگا تھا، آج پورے گھر والے اپنی پوری پراپرٹی بیچ کر بھی میرا علاج نہیں کرا سکتے ہیں. پھر وہ جیون دائی میں علاج ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. تو ان سب مصیبتوں سے بچنے کے لیے جو ہے تو کمیٹی بنائی گئی ہے، اور مولانا عمرین صاحب کی ایما کے اوپر اور ان کی سرپرستی میں پورے شہر میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ جمع ہو کر اس تعلق سے کوشش اور محنت کر رہے ہیں. اس کے لیے کارنر میٹنگ ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے نشے کی تمام چیزوں سے پرہیز کریں، ہر ایک چیز سے کریں گے انشاءاللہ. گٹکا کھانے والا گٹکا چھوڑے، سوکھا کھانے والا سوکھا چھوڑے، اور مختلف قسم کی گولیاں کھانے والے اس کو چھوڑیں. جو بیچ رہے ہیں وہ زیادہ گنہگار ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم قوم و ملت کے افراد کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں. کل اپنے بارے میں بھی اور ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تمام حاضرین مسلمانوں کی مغفرت فرما. جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا، جن برائیوں کا تذکرہ کیا گیا، اس سے ہم سب کو بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو اس میں ملوث ہیں ان کو اس سے توبہ کر کے اپنی زندگیوں کو سدھارنے اور بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، داخلی اور باہری تمام فتنوں سے. اے اللہ تمام بیماریوں سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. جو بات کہی سنی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے بڑوں کو جو ہے تو صحت اور عافیت عطا فرما، ان کے فیصلوں میں اے اللہ طاقت عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.